اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مارچ 1969 کی 2 تاریخ اتوار کا دن ہے. درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 165 سے ہوتا ہے. 2/165. سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا. آیت 163 میں کہا گیا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دین کی ساری تعلیم کا نقطہ ناطقہ کہ اقتدار اور اختیار کی مالک ایک ذات ہے، ذات خداوندی. صرف اسی کا قانون واجب الاتباع ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا، خدا کی ذات تو ماورائے سرحد ادراک ہے. انسان کے شعور اور ادراک میں ذات خداوندی تو آ نہیں سکتی. یہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ اقتدار صرف خدا کا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ خارجی کائنات کو سامنے لاتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ تم اپنے تجربے، مطالعے اور ماخوذ مشاہدہ کے بعد دیکھو کہ کس طرح وہاں ایک ہی قانون کار فرما ہے ساری کائنات کے اندر. کائنات کا ذرہ ذرہ قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے انکشافات میں یا مسلمات میں 2 ہی چیزیں ہیں جو بنیادی کی جاتی ہیں. ایک تو لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلول کا قانون، کہ ہر واقعہ جو سرزد ہوتا ہے اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا کاز ہوتا ہے. ایک ہی کاز ہو، حالات ایک جیسے ہوں، اس کا نتیجہ ہمیشہ ہر حالت میں وہی برآمد ہوگا. اور دوسرا لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، کہ اس کائنات میں جہاں بھی ویسے حالات ہوں گے وہاں ہمیشہ اسی قسم کے نتائج مرتب ہوں گے. تو یہ وحدت قانون کی زندہ شہادت ہے جو کائنات کے نظم و نسق کے انسان کے سامنے آ سکتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اگلی آیت 164 میں یہ تخلیق ارض و سماء اور اصطلاح سے لیل و نہار اور تقدیر شمس و قمر، ان کو سامنے لا کے کہا کہ دیکھو کہ یہ نظم کائنات تمہیں کس نتیجے پہ پہنچاتا ہے. یا اسی پہ نہیں پہنچاتا کہ یہاں ایک ہی قانون ہے جو کار فرما ہے. یہاں اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کائنات میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا، کیوس ہوتا، انارکی ہوتی. نے کہا ہے کہ اس نظم و ضبط سے انسان کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ کسی ایک نتیجے پر کہ یہاں ایک ہی ذات ہے، ایک ہی قوت ہے جس کا قانون کار فرما ہے. یہ کہا ہے کہ لآیات لقوم یعقلون. اس میں اس بہت بڑی حقیقت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں. لیکن ان کے خلاف دوسرے لوگ ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہاں سے دین اور مذہب کا فرق سامنے آ جاتا ہے. دین کا ہر دعویٰ علم پر مبنی، دلیل اور برہان سے سمجھ میں آنے والا، غور و فکر سے اس پر جب تدبر کیا جائے گا اس کے نتائج سمجھ میں آ جائیں گے. اس کے برعکس مذہب کی ہر چیز جذبات سے متعلق ہوتی ہے. اور اسی لیے کہا کہ یہاں تو آیات لقوم یعقلون تھا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تم یہاں دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو خدا کی مثل اور نظیر اور قوتوں کو بھی سمجھتے ہیں.
ند ہوتی ہے ایسی قوت کہ تم کسی اور طرف جانا چاہو اور وہ تمہیں کسی دوسری طرف لے جائے، تو ہی راستے سے دوسری طرف پھینکنے والی قوت ہے۔ پہلے ہم اسی انداز میں اللہ سے لیتے ہیں کہ خدا کا نظام، اس کا پروگرام، اس کا قانون تمہیں ایک طرف کھینچتا ہے اور تم اپنے جذبات کے تابع کچھ ایسے معبود تراش لیتے ہو کہ جو تمہیں اس کے خلاف دوسری طرف کھینچتے ہیں۔ انہیں انداز من دون اللہ کہا گیا۔ قرآن نے تفصیل نہیں دی۔ اول تو ہر فرد کا ند الگ الگ ہوگا، پھر قوموں کے انداز الگ الگ ہوں گے، ہر مفاد پرست کا ند الگ ہوگا، ہر وہ جابر قوت جو اسے اس صحیح راستے سے دوسری طرف کھینچ کے لے جائے وہ اس کی ند کہلائے گی۔ لیکن قرآن کریم نے دو ایک مقامات میں ان انداز من دون اللہ کی کچھ خصوصیت بتائی ہے، اور وہ خصوصیت سامنے آ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ند کس قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کے مثیل اور نظیر، خدا جیسے اور خدا بنا لینا۔ کن کن معانی کے اندر یہ اور خدا بنائے جاتے ہیں؟ 2/21 2/21 دیکھیے وہاں بھی جو ہم نے پہلے آیت لی ہے 2/164، اس میں بھی باہر کی کائنات کا نظم و نسق جو ہے اس کو سامنے لایا گیا تھا۔ یہاں بھی یہ کہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی اے نو انسانی، معصومیت اختیار کرو تو صرف اس ایک خدا کے قانون کی۔ پہلی چیز یہ کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ان سے پہلے جو اقوام گزر گئی ہیں ان کا بھی خالق وہی تھا۔ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ بنایا، آسمان ہے اوپر، بادلوں سے پانی برسایا، اس سے زمین سے رزق پیدا کیا۔ من الثمرات رزقا لکم، غور طلب ہے یہ چیزیں عزیزان من قرآن کریم کی، یوں ہی آگے نہیں گزر جانا چاہیے۔ الناس اوپر کہا گیا ہے پوری نوع انسانی، اور رزق لکم کہا گیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے رزق کے ذرائع، زمین، پانی، ثمرات، یہ تمام چیزیں ان کو کہا کہ یہ سامان رزق ہے تمام نوع انسانی کے لیے، اور اس کے ساتھ کہا کہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ یاد رکھو یہ تمام ذرائع رزق یہ خدا کے پیدا کرتا ہے، خدا کی ملکیت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے سامان رزق اور سامان زیست بنے گی، لیکن تم ہو کہ اس کے خلاف خدا کے ہمسر قائم کر دیتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ذرائع رزق کے متعلق کہا کہ خدا کی ملکیت ہے، اس کے پیدا کرتا ہے، کسی اور کو ذرائع رزق کا مالک قرار دینا انداز من دون اللہ بنا دینا ہے اس کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہاں لاتا ہے قرآن ان چیزوں کو، اور آپ دیکھیے تاریخ انسانیت، جو بھی انسان کا معبود بنا ہے یہاں، جس کے سامنے یہ جھکا ہے، اس نے پہلے کیا ہی یہ ہے کہ اس کے رزق کے سرچشموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب یہ رزق کے معاملے میں اس کا محتاج ہوا ہے تو محتاجی کا اگلا قدم معصومی ہوتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا ہے اسے اس کی یہ اطاعت کرتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ نے اسے ان داتا کہہ دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پیشتر حاکم اور راجا اور بادشاہ کے لیے ٹرم ہی یہ یوز ہوتی تھی، یہی اصطلاح ہوتی تھی ان داتا، یہ رزق کا مالک،
رزق دینے والا، روٹی دینے والا، اس نے کہا ہے کہ یہ ذرائع رزق ہمارے پیدا کردہ، ہماری ملکیت میں، مقصد یہ کہ پوری انسانیت کے لیے سامان زیست اس سے مہیا ہو، انہیں اپنی اپنی ذاتی ملکیت میں لے لینا یہ خدا کا ہمسر بن جانا ہے۔ تم ان کے مالک بن کیسے سکتے ہو؟ نہ تمہاری پیدا کردہ، اور جو تمہاری پیدا کردہ ہے نہیں ہے، تم نے تو پیدا نہیں کی، آگے یہ آ سکتا ہے زر خرید، خدا نے تو تمہارے ہاں بیچا نہیں اس کو کہ وراثت میں لی، تم نے تو لے لی اپنے باپ سے وراثت سے، سب سے پہلے جس نے اس کے اوپر اپنا قبضہ جمایا ہے اس نے کس کی وراثت سے لی؟ نہ تمہاری پیدا کردہ، نہ تمہاری خرید کردہ، نہ تمہارے باپ کی۔ جس نے بھی سب سے پہلے زمین کے کسی خطے کے اوپر لکیر کھینچ کے کہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ قبضہ ہی ناجائز ہے۔ جو مالک ہے اس کا، اس نے اس کے ہاتھوں بیچا نہیں ہے، تو ناجائز قبضہ خاص 100 پشتوں تک کیوں نہ چلا جائے، ناجائز کا ناجائز ہوتا ہے۔ چوری کا مال جو بھی خریدتا ہے وہ خود چور ہوتا ہے۔ قرآن نے اسے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ تمہاری زر خرید نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود تمہاری طبیعت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے مالک بن بیٹھتے ہو۔ یہ خدا کا ہمسر ہو جانا ہے، اس کا مثیل و نظیر ہو جانا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو دوسرے مقام سے 41/9 41/9 دیکھیے قرآن کریم یوں عزیزان من سمجھا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے سمجھیے گا۔ قرآن نے کہا ہے تصریف آیات سے بات سمجھ میں آئے گی تمہارے۔ تصریف آیات کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن میں جس مقام پر وہ سبجیکٹ، وہ موضوع آیا ہے، اسے بیک وقت سامنے رکھیے آپ نے، اور جب یوں آپ سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے سارا قرآن واضح ہو جائے گا آپ کو، کہیں کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے پڑے۔ طریقہ اس کا یہ عربی زبان اور قرآن کریم میں جس مقام سے جو موضوع آیا ہے اس سب کو ایک وقت میں سامنے لائیے، بات واضح ہو جاتی۔ دوسری جگہ میں نے کہا ہے 41/9 قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، ان سے پوچھو کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے؟ دیکھیے کون سا خدا یہاں گرایا ہے، خلق الارض فی یومین، کہ جس نے اس زمین کو 2 منازل میں اس قابل بنایا کہ تم اس پہ رہ سکو اور اس میں سے تمہارے لیے سامان رزق پیدا ہو۔ پھر وہی زمین کی تخلیق، اسے ذریعہ رزق بنانا، اور کہا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم پھر اس کے ہمسر اور مثیل اور نظیر بنا دیتے ہو، اس کے مقابلے میں اور خدا تجویز کر دیتے ہو۔ وہی تخلیق ارض، وہی اس کا خالق ہونا، وہی اس کا مالک ہونا، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو اس کا مالک قرار دے دینا۔ کہا ذالک رب العالمین، وہاں کہا تھا نا کہ تمام انسانوں کے لیے سامان رزق، کہا کہ یہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے اپنی ربوبیت عالم انہی کے لیے ان کو پیدا کیا تھا کہ تمام نوع انسانی کی پرورش اور نشو و نما ہوتی چلی جائے، اور اس کے لیے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اس مقصد کے لیے اس نے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے کہ واٹر سپلائی کا کام دیں تمہارے لیے، پھر زمین کے اندر اس کی صلاحیت رکھی کہ اس کو اگر محنت سے تم جوتتے بوتے جاؤ تو رزق پہ رزق دیتی چلی جائے۔ اس کی 4 فصلیں بنائیں، 4 قسم کے موسم اس میں ہوئے کہ مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کی فصلیں اس میں سے پیدا کریں۔ یہ سارا کچھ ہم نے کیا کاہے کے لیے کیا؟ سواء للسائلین، تاکہ ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پر یہ کھلی رہے۔ اور تمہاری کیفیت ہے کہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس کے ساتھ اس کے ہمسر اور وزیر مقرر کرتے چلے جاتے، خدا بنا دیتے ہو دوسروں کو۔ میں 2 ہی مقام سامنے لایا ہوں۔
دیگر مقامات تفصیل میں اگر جاؤں تو اسی لفظ انداز پہ ایک پورا درس چاہیے، لیکن میں نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوپر سے قرآن لا رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، وہی موضوع ہے کہ یہ تمام باہر سلسلہ نظم و نسق جو ہے کائنات کا، یہ اس لیے تھا کہ نوع انسانی کے لیے سامان رزق دے، لیکن لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خدا کے ہمسر بناتے ہیں، اس کے مثیل و نظیر بناتے ہیں، ان کو اس کا مالک قرار دے دیتے ہیں، اور پھر کیفیت اب آگے آئی بات، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے کہ خدا سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لفظ غور کرنا، خدا سے محبت، محبت کا لفظ جب ہم اپنے ہاں بولتے ہیں تو آپ جانتے ہیں محبت کسی دوسرے شخص سے کی جاتی ہے، خواہ وہ بچوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، عورت کے ساتھ کیوں نہ ہو، دوست کے ساتھ کیوں نہ ہو، یہ ایک جذبہ ہے انسان کے اندر محبت کا۔ لیکن کبھی آپ نے اسے سوچا ہے کہ کوئی ایسا شخص جسے آپ نے نہ کبھی دیکھا نہ اس سے ملے، اس سے بھی محبت کبھی کی جا سکتی؟ ایک غیر مری نظر نہ آنے والی، نظر ہی نہ آنے والی نہیں، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، جو تصور میں نہ آ سکے، خیال میں نہ آ سکے، گمان میں نہ آ سکے، وہم میں نہ آ سکے۔ خدا کی ذات کے متعلق اس نے خود کہا ہے لا تدرکہ الابصار، تمہاری سینس پرسپشن اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ ایک اس قسم کی ایبسٹریکٹ حقیقت کہ جو تصور میں نہ لائی جا سکتی۔ خدا کا تصور کرنا چاہو تو ہر فرد اپنے ذہن میں الگ الگ تصور کرے گا، ایک جیسا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ جو تصور میں بھی نہ آئے۔ کبھی اس سے ایسی محبت کی جا سکتی ہے جس طرح سے ہم عام لفظ بولتے ہیں محبت۔ عزیزان من، کوئی شخص اگر کہیں باہر گیا ہوا ہو، بعد میں اس کے خبر آئے کہ تمہارے ہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، چاند کا بیٹا بھی کیوں نہ کہے، لکھا ہوا ہو کہ بڑا ہی خوبصورت ہے بیٹا تمہارا، وہاں بیٹھے ہوئے کبھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اس کو لوں، لپٹا لوں، محبت کروں۔ وہ جب اسے دیکھے گا تو اس وقت پھر دیکھے گا ہنک کی اس کی طرح وہ بچہ آئے گا، وہ اس کو گود میں اٹھائے گا۔ ان دیکھے تو بچے سے محبت نہیں کی جا سکتی، ان دیکھے خدا سے اس انداز کی محبت، یہ تصور غلط ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی ساری عمارت خدا سے ساتھ محبت سے ہوتی، خدا سے محبت، پھر وہ محبت کا بھی اگلا درجہ جسے عشق کے باری تعلق ہے۔ یہ کس طرح سے محبت کی جا سکتی؟ اپنے ذہن میں کوئی تصور کر لیا جائے، اس تصور کے ساتھ محبت۔ تو یاد رکھیے یہ ساری بنیادی غلطی اس سے ہوتی ہے۔ محبت کے معنی وہ جس طرح سے ہم اس لفظ کو اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر تصوف کی عمارت کہ انہوں نے خدا کو ایک پرسنل گاڈ بنا رکھا ہے، اور ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر رات اس کے پاس ہوتے ہیں، کسی خاص مقام پہ ہے وہ، جہاں یہ پہنچے ہوتے ہیں وہاں پھر ان کی محفلیں جمتی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس قسم کے راز و نیاز کی باتیں ہوں یوں نظر آنا جنہیں خدا گوڑیا یار ہوں انہوں نے
اور پھر اس کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، حتیٰ کہ با خدا مستی کنو با مصطفیٰ ہوشیار باز، با خدا مستی کو اس سے مستی ہوتی ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، خدا کا انہوں نے اندازہ ہی نہیں لگایا جیسا اندازہ لگانا چاہیے۔ محبت کے یہ معنی نہیں ہے، عجیب لفظ، عربی زبان سے پوچھئے نا، انسانوں کی خدا کے ساتھ محبت، عربی زبان میں یہ جو بے کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ثبات، لزوم، تمسک، اس کو اس طرح سے جاذب ہونا، پکڑنا، اطاعت کرنا، ساتھ رہنا۔ اور خدا کی طرف سے محبت اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا، نشو و نما کرنا، نتائج کو ٹھوس حقیقتوں میں بدل دینا۔ یہ حب دانے کو کہتے ہیں۔ حبوب تو ہمارے ہاں پنجابی میں ذمہ دار بھی کہتے ہیں، یہ اناج کے دانے جو ہوتے ہیں، اور حب گولی کو تو آپ کو پتہ ہے یہ طب میں کہتے ہیں۔ یہ حبتن قرآن کریم میں ہے 20 دفعہ، اناج کو کہتے ہیں۔ اناج کا دانہ جب پکتا ہے، جب کسان کی محنت کے نتائج ایک ٹھوس حقیقت میں سامنے آتے ہیں جسے دانے کہتے ہیں، کبھی غور کیا کہ اس دانے کو حب کیوں کہا جاتا ہے، اس میں حبوب کیوں کہا جاتا ہے؟ خدا کی طرف سے کسان کی محنت کے نتائج ٹھوس شکل میں جب سامنے آتے ہیں، اسے خدا کی طرف سے محبت کہا جاتا ہے۔ اور انسان جب کسی کا اتباع اور اطاعت اس انداز سے کرتا ہے کہ مسلسل لازماً ثبات اور استحکام کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا، جسے کہتے ہیں کھینچے ہوئے چلے جانا کسی کے ساتھ، انسان کی محبت یہ ہے۔ انسان کی خدا کے ساتھ محبت ہے اس کے قوانین کی اطاعت، تسلسل، لزوم اور ثبات و استحکام کے ساتھ کرنا۔ اور خدا کی انسانوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کی اس قسم کی محنت کے بھرپور نتائج ٹھوس شکل میں ان کو عطا کر دینا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے سہارا بننا۔ یہ گھڑونچی جس کے اوپر مٹکا رکھا جاتا ہے اسے اس گھڑونچی کا حب کہا جاتا ہے، جس کے سہارے کوئی چیز قائم ہوتی ہے۔ اب آپ اس چیز کو لیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو لوگ خدا کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود تراش لیتے ہیں، رزق دینے والا بنا دیتے ہیں، رزق کے ذرائع کے اوپر ان کی ملکیتیں تسلیم کر کے پھر ان کے سامنے جھکتے ہیں، وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اس طرح جیسے کہ خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیسی بات صاف ہو گئی؟ اس کے معنی ہے اطاعت کرنے کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ خدا کے قوانین کی سب سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں، شدید ترین اطاعت کرتے ہیں، کسی انسان کی اطاعت نہیں، کسی انسان کے قانون کی اطاعت نہیں، یہی تو ان کو الہ بنا لینا ہے۔ اس لیے عزیزان من، خدا کے ساتھ محبت وہ چیز نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم کوئی ایک پرسن ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جیسی محبت ہم عام الفاظ میں یہ کرتے ہیں، وہ بات نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے مقصد سے بڑی محبت ہے، اسے اپنے عشق، اپنے مشن کے ساتھ عشق ہے۔ ان معنی کے اندر بھی ہم خدا کے متعلق نہیں کہیں گے کہ خدا کے ساتھ محبت ہے، خدا کے قوانین کی طرف وہ اس طرح کھینچے ہوئے چلا جاتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی نیچے جب آ جائیں گے تو یہی لفظ ایک آئے گا کہ ان کی وہ اطاعت کرتا ہے، خدا کی اطاعت سب سے زیادہ شدید ترین شکل میں۔ اور یہ لوگ جو ذرائع رزق پر دوسروں کی ملکیت کو تسلیم کر لیتے ہیں، انہیں پھر ان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، ایسے جیسے کہ انہیں خدا کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔
یہ جو ہے محبت کا قصہ، مجھے اس لیے ذرا وضاحت سے اس کو بیان کرنا پڑا کہ وہ جو تصور میں نے کہا ہے نا، تصور کی روح سے ہمارے ہاں آیا ہوا ہے خدا کی محبت، ان کے ہاں عدایت کا تصور نہیں ہوتا۔ بنگر خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوٹے کا دم کھینچا ہے، جب عقل کا دیا گل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مقرب بارگاہ خدا بندی کیا پہنچے، اور پھر پہنچتے پہنچتے جو ان میں مجذوب ہو جاتا ہے نا، جسے بالکل پاگل کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ پہنچے ہیں۔ اور یہ ہے جن کے لیے وہ کہہ گیا ساتھی کہ کارا کے خبر شد خبرش باز نہ آمد، جسے اس کی خبر ہو جاتی ہے اس کی خبر پھر واپس نہیں ہمارے یہاں نہیں آتی، ہاتھی میں ہوتا گا کارا کے خبر شد خبرش باز نہ ہے۔ مجذوب آپ نے دیکھے ہوں گے نا، خبرش باز نہ آئے، اپنا ہی پتہ نہیں ان کو ہوتا، وہ اس طرح سے اس کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ عزیزان من، یہ سارے تصورات غیر قرآنی اور عجم سے مستعار لیے ہوئے۔ قرآن خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت دکھاتا ہے، وہ اس قسم کی میٹا فزیکل باتوں میں آتا ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی کوئی ذات جس کو ادراک میں نہیں ہمارے آ سکتی، تصور نہیں ہم اس کا کر سکتے، اس کے ساتھ اس قسم کی محبت کی جائے جیسے کہ ہم آپس میں دوستوں میں بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، محبوب کے ساتھ جیسی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری آپ کے ہاں کی جتنی آشکانہ غزلیں ہیں ڈھولک میں جو پڑی جاتی ہیں، قوالی میں جو جن کا جھٹکا کیا جاتا ہے، اسے آپ دیکھیے، ساری عمارت اس کے اوپر صاف ہوتی ہے۔ ایک معشوق سامنے بنا رکھا ہے، زلفیں ہیں، خد ہیں، خال ہیں، سارا کچھ اس کا اسی طرح سے پیرہن بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن سے اس تصور کا کوئی تعلق نہیں برادران۔ خدا کے ساتھ محبت، اس کے قوانین کی عقائد، اس کی طرف سے انسانوں کی محبت، ان کی عقائد کے بھرپور نتائج مہیا کرنا، دونوں معنی عربی زبان کی روح سے ہیں۔ یہ قرآن نے خود واضح کر کہ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت ہے۔ 3/30 60 3/30 میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ اتباع اور اطاعت کا نام ہے۔ دیکھیے کس طرح سے واضح ہوتی ہے بات۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، میں یہی مانے لیتا ہوں اب، تو یہ یوں ہی تمہارے ہاں کی ذہنی تصوراتی چیز نہیں ہے۔ تم بیٹھے ہوئے اس تقیہ دائرے کے اندر، بیٹھے ہوئے خلوت گاہ کے اندر، بیٹھے ہوئے اپنے مصلے کے اندر، اور جذب ہوئے خدا کی محبت کے اندر تھا۔ کہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہے تو تمہیں بتاؤں میں کہ اس کا محسوس پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ فاتبعونی، جس راستے پہ میں چلتا ہوں اس کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ اب یہ کہنے والا محسوس شخص ہے، میرے پیچھے چلتے آؤ، یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ پھر میں وہی لفظ لیتا ہوں، تم ایسا کرو گے تو یحببکم اللہ، یا پھر وہ لفظ آ گیا، وہی لفظ کے معنی رہنے دیجیے۔ اللہ محبت کرے گا تم سے، جیسا وہ میں نے عرض کیا ہے ابھی۔ معنی دیکھیے آگے کیا بات ہے، یعنی کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری لفظوں کے نتائج سے تمہاری حفاظت کر دے گا۔ حفاظت کے معنی آپ دیکھیے کس طرح سے واضح ہو گئے یہاں۔ واللہ غفور الرحیم، حفاظت کرے گا، سامان نشو و نما بہم پہنچائے گا۔ یہ ہے خدا کی طرف سے محبت، انسانوں کی طرف سے خدا کی محبت، اتباع اس کے قوانین، خدا کی طرف سے انسانوں کی محبت، ان کو سامان حفاظت اور نشو و نما بہم پہنچانا۔ اور کہا کہ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سمجھ لو، قل، ان سے کہو آؤ تمہیں اور واضح کر کے سمجھاؤں، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو تم خدا کی اور اس کے رسول۔ لیجیے محبت کے معنی اطاعت قرآن نے خود بتا دی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں
تو یاد رکھیے پھر اس قسم کے کفر کرنے والوں کو تو خدا محبت نہیں کرتا. وہ دیکھیے محبت کے معنی کیا آ گئے. اطیع اللہ، خدا کی محبت کے معنی اطاعت ہے خدا کے. یاد رکھیں کوئی مدعی نہیں ہو سکتا خدا کی محبت کا اگر وہ خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت نہیں کرتا ہے. جتنا زیادہ اس کی اطاعت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ ان لفظوں میں کہہ دیجئے خدا اس سے محبت کرے گا، وہ خدا سے محبت کرنے والا ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں احتیاطاً اس کے بعد اس کا ترجمہ محبت کرنا ہی نہیں چاہیے. خدا کی قوانین کی اطاعت کرنے والا، خدا اس کی اس اطاعت کے نتائج اس کو باہم پہنچائے گا. بات یوں واضح ہو جاتی ہے عزیزان من. یہی ہے دین. سورہ مائدہ کی آیت 5/64. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان کے مدعیو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر جائے. خدا کا کیا بگڑے گا؟ انہیں کوئی الیکشن لڑنا ہے تو انہیں ووٹاں تھوڑی مل گئے ہار جائے گا. اس کا کچھ نہیں بگڑتا عزیزان من. وہ اس وقت بھی خدا تھا کہ جب کوئی انسان ہی اس کائنات میں نہیں تھا. اس وقت بھی خدا ہوگا جب یہاں کوئی انسان نہیں ہوگا. ماننا نہ ماننا تو ایک طرف رہا. اس کی خدائی میں کسی قسم کا کوئی حرف و چوک نہیں آتا. تم اس کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. واللہ غنی عن العالمین. اس کی حکومت تمہارے سہاروں کی محتاج نہیں ہے. دوسروں کے سہاروں کی محتاج حکومتیں تو آپ دیکھتے تارے عنکبوت کی طرح ٹوٹتی. تو قیوم ہے، سب کا سہارا بنتا ہے، خود کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اگر تم میں سے کوئی پھر جاتا ہے اس سے پھر جائے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. تمہارے بعد ایک اور قوم آ جائے گی. اس کی خصوصیت یہ بتائی کہ وہ پھر دین سے پھر جانے والی نہیں ہوگی. یہاں دیکھیے محبت کے معنی آ گئے. دین کی اطاعت کرنے والی، وہ اس کی اطاعت کرے گی، اس خدا کی، اس کے دین کی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کا قانون مقاصد ان کی اس نتائج کے عملی نتائج ان کے سامنے لے آئے گا. کیا کیفیت ہوگی اس قوم کی؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اپنوں کے سامنے بڑے شم سے زیادہ نرم، مخالفین کے مقابلے میں چٹانوں سے زیادہ سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ. بات صاف کر دی. دیکھیے محبت کیا ہے خدا کی. یہاں ان کی کیفیت یہ ہے، بیٹھے ہوئے تھا گوشے میں، غاروں میں، جنگلوں میں. بھائی خدا نے تو کہا تھا اس کے راستے میں جہاد کرو. کہتی ہیں جی یہ جو تلوار ہاتھ میں لے کے دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے، یہ جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر میں لگے ہوئے. کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پھر وہ ڈرتے نہیں. آپ کو پتا ہے تصوف میں پھر اس کے معنی کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے ہمارے یہاں ملامتی ہے. جتنی چیزیں خلاف شریعت ہے سب کرتے. پنجے ایب چرئی پوجتے ہیں. ارے بھائی یہ تو تم دیکھتے نہیں ہو، یہ سارا کچھ یہ جو کر رہے ہیں بھنکا. کہنے کے جی وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں، ان کے پیچھے نہ بھاگیں، دور چلے جائیں. یہ ہے بات. اندر سے تو بالکل خدا کی ہے. ملامت ان سے. بھائی یہ کیا انداز ہے؟ بھائی خدا نے کیا ہے ولا یخافون لومۃ لائم. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں.
پوچھو نہیں کہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے قرآن کو سر. اور اس کے بعد کہتے ہیں ذالک کا فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، بھنگا پیو تے جھوٹے سارو تے ننگ چڑھانگے بیٹھے رہو، یہ اللہ کا فضل ہونا پہ آئے گا. کہا کہ یاد رکھو جو تم سے دین سے پھرتا ہے پھر جائے، اور قوم آئے گی جو سمجھے گی کہ دین کے اوپر چلنے سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اطاعت کرے گی خدا کی، ان کی اطاعت کے نتائج دے گا خدا. وہ قوم ایسی ہوگی کہ اپنوں کے سامنے جھکے ہوئے مخالفین کے مقابل میں آتے ہیں تو چٹان فولاد کی طرح سخت. کی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنے نصب العین کے اوپر یوں جم کے کھڑے ہوں گے کہ دنیا کی ازم اور دنیا کے نظام جو کچھ جی میں ان سے کہتے رہیں کبھی اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ تم کیا بکتے ہو. اس استحکام لزوم و ثبات کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر جم کے کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی بات کرنے والے کی بات کی پرواہ نہیں ہوگی دنیا کے اندر ان کو. یہ ہے خدا کا فضل، جو حاصل کرنا چاہے اسے وہ دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، یہاں ولی کا لفظ. میں جب آؤں گا عزیزان من اولیاء اللہ کے اوپر آگے ایک آیت آئے گی، وہاں میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. اس وقت میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کی روح سے یہ اولیاء اللہ کا بھی الگ گروہ کوئی نہیں ہوتا، ہر مومن خدا کا ولی ہوتا ہے. خدا یہ ولی کا لفظ بھی محبت کی طرح ہے. عربی زبان میں بڑے کی طرف سے ولایت ہوتی ہے تو اس کے معنی سرپرستی ہوتی ہے، چارہ سازی ہوتی ہے، سامان حفاظت دینا ہوتا ہے. چھوٹے کی طرف سے ولایت ہوتی ہے تو اس کے معنی رفاقت ہوتی ہے، تائید ہوتی. یہ انسان خدا کا ولی ہوتا ہے تو اس کے دین کی نصرت اور رفاقت کرتا ہے. خدا انسانوں کا ولی ہوتا ہے تو ان کے لیے سامان حفاظت بہم پہنچاتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، چارہ ساز ہوتا ہے. کہتا تمہارے ولی جو ہے اللہ اور رسول اور وہ لوگ کے جو ایمان لانے والے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور پھر یاد رکھیے کہ جو بھی خدا کو، اس کے رسول کو، ایمان والوں کو اپنا رفیق، اپنا حامی، اپنا معید تسلیم کر لیتا ہے، یہ ہے خدا کی پارٹی، اور خدا کی پارٹی ہمیشہ غالب رہے گی. اولیاء اللہ کی تو کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا میں وہ غالب رہیں گے. یہاں جو سب سے زیادہ مغلوب، سب سے زیادہ مفتون، سب سے زیادہ عاجز اور بے کف مصیبہ جنہوں کہتے ہیں پیروں تھلے آگے بھی لڑکے نہ تو ولی اللہ ہو جانا. وہ کہتا ہے کہ ہم الغالبون، دنیا میں غلبہ ان کا ہوگا. اولیاء اللہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اقوام عالم میں دین کا غلبہ ان کے ہاتھوں سے ہوگا. یہ ہے عزیزان من قرآن کریم نے جس سے خدا کی محبت، انسانوں کی محبت خدا کے ساتھ کہا، جس میں تصوف والی محبت جو ہے، جو محض اپنے ذہن کی کریشن ہے، امیجنیشن ہے، تصور ہے، حقیقت کا کوئی دخل اس کا نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے قرآن کی. اطاعت ہے خدا کے قوانین. کہا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. لیکن یہ بات کہا کہ ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ اس وقت آئے گی جس وقت یہ جو خدا کے علاوہ اوروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کے خود تراشیدہ نظام کے تباہ کن نتائج جب سامنے آئیں گے، اس وقت یہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی کہ واقعی معصومیت اور عطایت کے لائق صرف خدا ہی کی ذات تھی، غیر خدا کوئی نہیں ہو سکتا. اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ حقیقی قوت اور غلبہ جسے کہتے ہیں وہ خدا ہی کے قوانین کو حاصل ہے. انسانوں کے خود تراشیدہ نظاموں کو وہ غلبہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بات اس وقت ان کی سمجھ میں آئے گی. اور آگے عزیزان من ایک نقشہ کھینچا گیا ہے بڑا غور طلب، بڑا فکر انگیز.
قرآن کریم نے ایک مقام میں نہیں، متعدد مقامات میں ایک چیز وہ سامنے لایا۔ یاد رکھیے، جسے قرآن کریم جہنم کے اندر کی کیفیتیں، جنت کے اندر کے مناظر بیان کرتا ہے، وہ خاص لوکیلٹیز نہیں ہے، مقامات نہیں ہے جن کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے، وہ کیفیات ہیں۔ جہنم انسانوں کے غلط نظام کے نتائج اس زندگی میں سامنے آئے یا مرنے کے بعد سامنے آئے، وہ جو ایک اضطراب انگیز، ذلت آمیز، حسرت ناک، عبرت خیز ایک کیفیت ہو جاتی ہے اقوام کی، وہ ہے جہنم کی زندگی اس دنیا میں بھی، اور جس کی زندگی اس دنیا میں جہنم کی ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے اس کے لیے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات میں جہنم میں مکالمات گنائے ہیں عوام کے اور ان کے لیڈروں کے۔ اور کیا آپ نے کتنے دلچسپ ہوگی یہ بات، جس زمانے میں گبی چڑھی ہوئی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس زمانے میں سب ساتھ ہوتے ہیں، مصاحب ہوتے ہیں، حجام بھی ہوتے ہیں، عوام بھی پیچھے ہوتے ہیں، وہ حاکم ہوتے ہیں، کامیاب لیڈر ہوتے ہیں، سب ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ان کے غلط نظام کے تباہ کن نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ قوتیں، دولتیں، حکمتیں سب بکھرتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ قرآن کریم نے متعدد مقامات میں یہ بنایا ہے، عوام اور ان کے لیے مطاع اور مطیع، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، خواہ یہ روحانی پیشوا ہوں، جن کی اطاعت کی جائے وہ معاصر قرآن کہتا ہے، اور جو اطاعت کرنے والے ہوں وہ معاصر ہیں، جن کی اطاعت کی جاتی ہے وہ سعادات اور کبران، بڑے لوگ، یہ کمزور لوگ وہ ان میں سے بڑے لوگ۔ مکالمات ہیں جہنم میں، ان کا اور ان کا تباہی آ گئی ہوئی ہے، افراتفری، نفسا نفسی پھر پھیل جاتی ہے، جسے کہا ہے کہ مائیں بچوں کو چھوڑ دیں گی، دودھ پلانے والی ہے، دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گے، اس قسم کی افراتفری پھر پڑا کرتی ہے جب غلط نظام کے تباہ کن نتائج سامنے آیا کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات اس وقت آئے گی، کیفیت اس وقت یہ ہوگی، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب افراتفری آئے گی تو یہ بڑے بڑے ان کے جو ان کے ساتھ بڑے بڑے کچھ وعدہ کیا کرتے تھے، پھر تم پرواہ نہ کرو صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں آخر تک، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہارے لیے سب کچھ سامان ہم پہنچائیں گے۔ اور ان کے سہارے اور آسروں کے اوپر یہ بھی ہر قسم کے غلط قدم اٹھاتے تھے، ہر قسم کی قانون شکنیاں کیا بدعنوانیاں کیا کرتے تھے۔ ذہن میں بھی کبھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ نقشہ بدلے گا۔ ان کے اتنے بڑے وعدے، ان وعدوں کی بنا پر ان لوگوں کی اس قسم کی اطاعت، یوں ہی غلط نظام قائم ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے کہ بیک گردش چرخے نیلوں پر ہی، نہ انجن بنانا نہ انجینئر، ایک چکر آتا ہے غلط نظام کے نتائج جب سامنے آنے والے ہوتے ہیں، افراتفری مارتی ہے، تو سب سے پہلے یہ جو ان کو اتنے بڑے سہارے وعدے اور وہ وہی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، یہ سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ساتھ ہی نہیں چھوڑ جائیں گے، وہ ایسا ہوگا جیسے ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا، ان کا تبرہ اپنے آپ کو ڈسوشیٹ کریں گے، کوئی چاہے گا نہیں کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ان کے ساتھی تھے۔ کہتا کیفیت یہ ہوا کرتی اس وقت، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، وہ سارے سہارے، وہ سارے رشتے جو انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے، ایک جھٹکے میں سارے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ تو ان کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ جو پیچھے لگنے والے عوام تھے، جن کی قوت کے سہارے یہ بڑے بنے ہوئے تھے،
وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا. کہا کہ یہ لوگ جو پیچھے تھے ان کے، یہ عوام، یہ کہیں گے، سنیے یہ کیا تھا، عوام یہ کہیں گے کہ اگر ایک دفعہ وقت کا دھارا پیچھے کی طرف مڑ جائے اور حالات وہی ہو جائیں جو ذرا پہلے تھے، تو پھر انہیں ہم مزہ دکھائے اس بات کا، پھر ہم ان کا بھی اسی طرح ساتھ چھوڑے جس طرح سے کہ انہوں نے آج ہمارا ساتھ چھوڑا. جس طرح سے آج منہ موڑ رہے ہیں نا وقت پڑنے پر، اس وقت ہم منہ موڑیں ان سے، پھر ان کو یہ پتا چلے کہ ساتھی کسے کہتے ہیں اور رفاقت کیا ہوتی ہے. ایسے وقت میں ہماری قوتوں کے سہارے کے اوپر یہ بڑے بن گئے، اور اب جو تباہی کا وقت نامساعد حالات آئے ہیں تو اس طرح سے ساتھ چھوڑ گئے. ہم ان کے فریب میں رہے، ایک کاش کہیں پھر وہی وقت لوٹ، ان کے فریب میں رہے، ایک کاش کہیں پھر وہی وقت لوٹ آئے تو پھر ہم ان کو بتائیں، اس وقت ان کا ساتھ چھوڑے اور ان سے کہیں کہ بتائیے صاحب اب کیا بھاؤ آپ بکتے ہیں، تمہیں تو تم سے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا، جناب ہم نے بنایا، حضور ہم نے کیا، اور ہم نے یہ کچھ کیا تو آج تمہاری یہ کیفیت ہے. جہنم میں مکالمہ بجا جانے گی. لیکن یہ سوال کہ ان میں سے ذمہ دار کون ہوتا ہے اس غلط نظام کا، یہ اوپر کے رہنما جو ہیں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں یا یہ عوام جو پیچھے ان کے لگتے ہیں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. آگے آتی ہیں آیات میں سامنے لاؤں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ جو اوپر بڑے بڑے ہیں یہ تو یہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم تو ان کی خاطر سب کچھ کرتے تھے، ہم تو ان کے ترجمان تھے، ان کی نمائندگی کرتے. یہ جو نیچے والے ہیں یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں تھی، ہم نے کیا کرنا تھا. آگے دیکھیے گا قرآن کیا جواب دیتا ہے، یعنی قرآن ان کی زبان سے کیا چیزیں کہلواتا ہے. بڑی دلچسپ چیزیں. یہاں تو اتنا ہی دیکھ لیجئے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ان کے اپنے اعمال اس وقت ان کی درماندگی کا، حسرت کا، افسردگی کا، واماندگی کا موجب بن کے سامنے آئے. جو اس وقت یہ کر رہے تھے تو ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ابدی خوشحالیاں اور قوتیں ہمارے پاس. ایک جھٹکے میں نظر آ گیا کہ وہ قوتیں اور خوشحالیاں نہیں، وہ ساری حسرت ناکیاں اور واماندگیاں تھی جو ان کے حصے میں آ رہی. وما هم بخارجین من النار، یہ رہنما ہوں یا ان کے فالوور پیچھے چلنے والے، دونوں جہنم میں ہوں گے اور دونوں میں سے کوئی نہیں نکل سکے گا. اب یہاں تو یہ نظر آ گیا کہ قرآن ان میں سے ایک کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا، دونوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. اس کی وجہ آگے چل کے بتاتا ہے. 40/21، 14/28 ہے بلادان جی ریفرنس 14/28. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. یہاں لیڈروں کو سامنے لایا، کہا تم نے غور کیا ہے ان لوگوں کی طرف بھی کہ خدا نے اتنی بڑی نعمتوں سے ان کو نوازا اور انہوں نے ان نعمائے خداوندی کی ناسپاس گزاری کی، اور اس کے بعد کیا الفاظ، اپنی قوم کے کارواں کو اس منڈی میں جا کے اتار دیا جہاں اس جنس کاسب کا کوئی بھی خریدار نہیں. یہ کارواں سالار بڑی بڑی نعمتیں ان کو دی تھی، نعمتوں کی ناسپاس گزاری. اس کا نتیجہ یہ کہ ان کارواں سالاروں نے اپنی قوم کے قافلے کو کیا الفاظ اس جگہ جا کے اتارا جہاں اس جنس سے کاسب کا کوئی خریدار نہیں، یعنی جہنم. کیا لفظ ہے، یہ ہے مقام جہنم برادران عزیز قوموں کا.
یہاں ٹکے ٹکے قوم دکھتی ہے پھر ذلت و خواری کے میدانوں میں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ جہن یصلونھا وبئس القرار، کتنی بری جگہ ہے یہ ٹھہرنے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، دیکھیے وہی اندادن آ گیا۔ اس قوم کی حالت یہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے بھی تو ان کو خدا بنا رکھا تھا اپنا، یہ ان کو بہکا کے لے گئے دوسرے راستے کے اوپر۔ اس لیے اگر سالارے کارواں وہاں پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے یہ کارواں بھی تو وہیں پہنچے گا، اس لیے کہ کارواں کا یہ جو پیچھے چلنے والے تھے ان کا جرم یہ تھا کہ ان کی قوت بازو سے ہی تو وہ بڑے بنے تھے۔ یہ جو آگے لیڈر ایک ہوتا ہے اس کے پاس اپنی قوت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو پیچھے ہوتے ہیں اس قدر سے ہجوم کر کے ہنگامے کرنے والے، ان کے باتوں کے اوپر آ کے اتحاد میں یہ ساری خرابیاں برپا کرنے والے، یہی ان کی قوت ہوتی ہے۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ انہیں جو تم کہتے ہو ان کے اپنے پاس قوت کیا تھی، تم ان کے دست و بازو اگر نہ باندھتے تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ ذمہ دار کوئی تھا، آگے چل کے آتی ہے بات ذمہ داری، لیکن یہاں تو قرآن نے یہ بتا دیا نا کہ دونوں ہی جہنم کے اندر ہوتے ہیں، پوری قوم جہنم کے اندر ہوتی ہے، کارواں سالار بھی جہنم میں ہوتا ہے، افراد کارواں بھی جہنم کے اندر ہوتے ہیں۔ 40/47 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اس تباہی کے وقت میں یہ لوگ جو پیچھے چلنے والے تھے، کمزور لوگ، وہ انہیں جو ان کے بڑے بڑے رہنما اور لیڈر بنے پھرتے تھے ان سے کہیں گے کہ تباہی آئی ہے، اتنے وعدے کیا کرتے تھے، آج بچاؤ اس سے، ہمیں کوئی صورت پیدا کرو یہاں سے نکلنے کی۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اور وہ کہیں گے کہ یہ تھوڑا ہے کہ تم عذاب میں ہو اور ہم باہر کہیں کھڑے ہیں۔ ہماری تو تم سے بھی زیادہ مٹی بلید ہو رہی ہے، ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ اور اگلا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو یہ فیصلے ہمارے تمہارے نہیں ہیں، اس سے پیشتر تو ہم فیصلے کیے کرتے تھے، آج خدا کے فیصلے سب کے سامنے آ گئے ہیں۔ خدا کے فیصلے سامنے، یہاں سے کون نکالے؟ ایک اور آیت ہے 33/67 33/30 یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلوا السبیل۔ جہنم میں یہ بات میں آگے چل کے کہوں گا، بڑی عجیب چیز یہاں کہی ہوئی کہ وہاں چہرے الٹے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں، ماضی درخشندہ نظر آتا ہے، حال مستقبل تعریف ہوتا ہے ان کاموں کا۔ یہ ہے وہ قومی جو ماضی پرست اسلاف پرست ہوتی ہے۔ یہ آگے آتی ہے تقریب کی آیتیں، وہاں میں بیان کروں گا۔ چاچا ان کی کیفیت یہ ہوگی، جہنم میں ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ کیوں، کیا بات ہے، کیسے جہنم میں ہوں گے کہ صاحب ہمیں تو کچھ پتا نہیں، یہ جو بڑے بڑے ہیں ہم نے تو ان کی ہدایت کی تھی، یہ ہمیں لے ڈوبے ہیں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یہ کہیں گے، یہ مرید سارے جتنے بھی ہیں، یہ پیچھے چلنے والے، انہوں نے ہم کو تباہ کیا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے۔ ایک تو ان کے اپنے جرائم کا کہ یہ ڈوبے، اور ایک یہ کہ انہوں نے ہم سب کو یہ ساتھ لے کے ڈوبے، ہمارے جرائم کا بھی عذاب انہی کو، دگنا عذاب ان کو یہ کہا جائے گا۔ 34/21 اگلی آیت
یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. یہ پیچھے لگنے والے عوام فالوور ان لیڈروں سے کہیں گے جہنم میں ستیہ ناش تمہارا ہے، اگر تم ہمارے اندر نہ ہوتے تو ہم یقیناً صحیح راستے کے اوپر رہتے، ہم ایمان والے ہوتے. تم نے یہ کچھ کیا ہمارے ساتھ. دیکھیے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. وہ کہیں گے کیا باتیں ہو، ہمارے پاس کون سی قوت تھی جو تمہیں ہم بتا کے دوسرے راستے پہ لے جاتے، تمہارے ہی اندر سے جی نہیں چاہتا تھا اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے، اس لیے ہم نے ذرا سا اشارہ کیا. ارے دن یہ تو اپنی راستہ والی ہم سے زیادہ جہنم میں کون ہو سکتا ہے برادری، ہمارے ہی مقابلے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی قوت تھی جو ہم تمہیں پیچھے لے آتے. بات بھی ٹھیک ہے، 2 آدمی 50,000 پیچھے، ان کے پاس نہ کوئی فوج نہ کوئی توپ نہ کوئی تلوار، ہمارے پاس کون سی قوت تھی. سنیے عزیزان من جواب. قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. تمہارے پاس کوئی قوت نہیں تھی، وہ جو دن رات تم بیٹھ کے اپنے پلاٹ پولیٹیکل بناتے چلے جاتے تھے، سازشیں بناتے چلے جاتے تھے، ہم بیچارے سادہ نہ ہو، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، یوں ہم تو بیٹھ کے لے جاتے. آج کہتے ہو قوت نہیں، یہ چھوٹی قوت تھی تمہارے پاس. کیا بات، دن رات پلاٹ بناتے رہتے تھے، جال بچھاتے رہتے تھے اپنی سیاسی جوڑ رنگوں پر. عوام کی سمجھ میں کہاں یہ باتیں آ کرتی تھی. یہ کیا تم نے ہمارے ساتھ، ہم اس کے اندر پھنس گئے. ہاں کیا کیا کرتے تھے تم، یہ کس قسم کے پلاٹ بنایا کرتے تھے. یہی چیز خدا کے راستے پہ نہیں چلنا، بلکہ نجعل لہ اندادا، وہی پھر لفظ اندادا آ گیا. اس کی ہدایت نہیں، ہماری ہدایت. اور کراتے تھے تم اس طرح سے ایک چکر اس میں بنا دیتے تھے، اس میں پھنسا ہوا آدمی نکل نہیں سکتا. ہوتا ہی ہے جب بھی آپ جذبات کو انگیز کر دیتے ہیں، بات سائیکالوجی عجیب ہوتی ہے. جیلا نے اس 50,000 کے مجمے میں کسی سے پوچھو کہ تم یہ ہرگون کیوں مچا رہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا میں کیا کرنا. پاگل ہوتے ہیں سب. جذبات کو جب آپ مستحیل کر دیتے ہیں پاگل ہو جاتا ہے. فرد کے جذبات کو مستحیل کیجیے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. ایک ہجوم کے جذبات کو مستحیل کر دیجیے، ہجوم پاگل ہو جاتا ہے. ایک فرد پاگل ہوا ہی آپ دیکھیے کیا تباہی مچاتا ہے. ایک ہجوم پاگل ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ جذبات فروغ ہو جائیں ان سے پوچھیے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ ٹریفک سگنل جو توڑا ہے یہ کیوں توڑا تھا. اس کیوں کا جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں. اور جب بھی کسی عمل کے کیوں کا جواب کسی کے پاس نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ پاگل پن کی بات ہے. دیوانہ کیوں کا جواب نہیں دیتا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، دیوانہ تو وہ ہے کہ پھر کبھی ہوش میں نہیں آتا. یہ وہ دیوانے ہیں کہ جو بعد میں ہوش میں آ جاتے ہیں. جب ان سے پوچھئے کہ یہ کچھ کیوں کیا تھا تم نے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، پھر ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں. دیکھا یہ جو عارضی طور پہ پاگل بنا دیے جاتے ہیں، پھر جب وہ ہوش ٹھکانے لگتے ہیں اس کے بعد فروغ ہوتے ہیں جذبات، اس وقت قرآن میں اس وقت ان کو احساس ندامت ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں پھر اس ندامت کو پار. لما رأوا العذاب، اب اس ندامت سے کیا ہے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، پھر ان کے گلے میں تاؤ پر تیزیاں اور کڑیاں پڑی، کھینچے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں سب جہنم میں.
دین میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑی سی انتقامی سی چیز ہو رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ اصلاح بلا وجہ تشدد ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں، یہ کسی غلط کار کا بلا وجہ بلا جواز تشدد نہیں ہے۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں باہر سے نہیں آئی، تمہارے اعمال کے نتائج ہیں جو بیڑیاں بن کے تمہارے ہتھکڑیاں بن کے پاؤں میں پھانسی پکڑ کے۔ ایک ہنگامے میں عزیزان من جتنا نقصان ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مالی طور پر بھی وہ کام کتنی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں کٹی جاتی ہے، اس کو پورا کرنے کے اثر و ندام کون ندامت سے سکھانا۔ ایک اور 37/20 جہنم کے متعلق ہے، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب ہو رہے ہیں۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن اليمین، یہ جو فالوورز ہیں ان سے کہیں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ تم خود ہی ان راستوں پہ چلتے، کہیں گے ہم چلتے تھے تو دائیں بائیں سے گھیر کے تم ہمیں لے آتے تھے ان راستوں کی طرف، یہ صورت اس لیے ہم ادھر آ جاتے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، کہیں گے یہ بات غلط ہے، اگر تم دل سے یقیناً قانون کا احترام کرنا جانتے، تمہارے ذہن کے اندر ہوتا کہ نہیں صاحب قانون سے ادھر ادھر ہم نے نہیں ہٹنا، کوئی لاکھ تمہیں بلاتا، کیسے آ جاتے؟ تمہارے اندر بھی یہ چیز تھی، لوٹ مار سب کچھ، بس دیوانہ رہ ہوئے واپس، ہم نے تو ایک آواز دی تھی، تم پہلے اپنے دل کے اندر اس کے لیے آبادہ نہ ہوئے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے، دائیں بائیں سے ہم آتے تھے۔ بل لم تکونوا مؤمنین ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، ہمارے پاس کون سی قوت تھی جس کی بات بل بوتے کہ ہم تم کو جگڑ کے یہاں لے آتے، تمہارے اندر سرکشی کے جذبات پرورش پا رہے تھے، وہ ہم نے تو اصلاح کی ہے۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، اللہ فحق علینا قالوا ربنا انا لذاکرون فاغویناکم انا کنا غاوین، بس اتنی سی بات ٹھیک ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ان غلط راستوں کے اوپر چلیں، تم بھی اپنے دل میں یہ چھپائے ہوئے تھے، ہم نے ذرا پہل کر کے آواز دے دی، تم پیچھے چلتے، ہوا تو یہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، قرآن کہتا ہے اب یہ چیز ریسپانسبلٹی کس کی تھی، ذمہ دار کون تھا، کس نے کس کو بہکایا، کہتا ہے لا حاصل ہے یہ چیز، تم سب کے سب مجرم، تم پیچھے لگنے والے اگر ان کی بات کے جواب میں نہ کہہ دیتے تو ان کے پاس کیا تھا، ان سے کہا کہ تم انٹلیکچوئل تھے، تم دانشور تھے، اور انٹلیکچوئل کے ہی بلبوتے کے اوپر قومیں جیتی ہے اور قومیں مرتی ہیں، جس طرف یہ چلاتے ہیں عوام اس طرف چل کے آ جاتے ہیں، تم اگر ان کو صحیح راستے پہ چلاتے تو یہ غلط راستے پہ کیوں چلتے، دونوں چیزیں عزیز عالم ہوتا ہی ہے قوموں کی ہسٹری کے اندر، اسی لیے کہا کہ پھر عذاب مشترک، اس عذاب میں تو اب سب تو مشترک ہے، سیلاب نہ فرصت کے درے خانہ خدا مت، جب طوفان آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں پوچھا کرتا ہو کہ دروازہ کہاں ہے، گھر کا جی میں پھر کچھ ہی کھڑکاؤں جی اندر آ جاؤں میں، تو پھر یہ نہیں پوچھتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے دوسری جگہ سے کہ ڈرو پھر اس عذاب سے کہ جو صرف ظالمین کے لیے پھر مختص نہیں ہوتا، وہ اپنے پیٹ میں سب کو لے جاتا، یہ عذاب مشترک انا کذالک نفعل بالمجرمین، پہلے جو اقوام مجرم تھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، تم اگر اس قسم کے مجرمین ہو گئے تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، یہ جہنم تو سب کے لیے ہوگا۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اس لیے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بابا
اطاعت صرف اس ہوتے ہے خدا کے قانون کی کرو تو تکبر سے اثر بھی چلتے دیکھے ہیں سب ٹھیک ہے دیکھا ہوا ہے اور اس کا قانون کہا یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہاں عزیزان من قرآن کریم نے جہنم میں عوام کی اور لیڈروں کی گفتگو بتائی۔ وہ کہتا ہے اس سے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے۔ بعض قومیں دنیا کے اندر لیڈرشپ حاصل کر لیتی ہیں پسماندہ قوموں کو۔ دیکھیے قرآن ایک قوم کے اندر عوام اور ان کے لیڈر، دنیا کی اقوام میں بعض قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں، ترقی حاصل کر لیتی ہیں، غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، اور باقی ساری قومیں جو پیچھے ہوتی ہیں پسماندہ وہ ان کی تقلید میں ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یہ ہماری 20ویں صدی نے تو یہ نظارہ دیکھا نا، اقوام یورپ اپنے استیلاء اور غلبہ کی بنا پر دنیا کے باقی کمزور قوموں کے اوپر حکومت کر کے وہاں سے ان کی قوت و دولت چھین کر بہرحال دنیا کی قوموں میں غالب قوم کی حیثیت کو ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ جسے آپ تہذیب مغرب کہتے ہیں، کسی نے نہیں یہ پوچھا، کسی نے نہیں یہ سوچا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، جو کچھ وہاں سے یورپ سے ہو رہا ہے صاحب ساری کی ساری قومیں اس کی نقالی کرنے چلی جا رہی ہیں۔ تصورات ان کے، نظام ان کا، آئیڈیالوجی ان کی، ہر چیز جو وہاں وہ آیا مقدسہ کی طرح ہر قوم ان کو اختیار کی چلی جا رہی ہے۔ حاکم قوم کی ہر ادا میں ایک رانائی کی شان دیکھتی ہے معصوم قوم، پسماندہ قوم ہمیشہ فالوور کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہی کیفیت ہے جو عوام اور ان کے لیڈروں میں ایک قوم کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح سے یہ عوام نہیں اس وقت سمجھتے سوچتے غور و فکر سے کام دیتے کہ ہم اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، پسماندہ اقوام بھی کبھی سوچتے نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ پھر جب ان اقوام کے غلط نظام کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو یہ جو ان کی نقال قومیں ہوتی ہیں یہ خود بخود تباہی میں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے ہاں وہی قسم کا پیٹرن، اپنا نظام، اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی وہی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ شروع میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو قوم دوسری قوم کی نقالی کرتی ہے وہ قوم اس کی پیٹ کھاتی ہے۔ کیا بات، بہت اچھا، ایک لباس ہی یہی ہے جو تم نے پہن رکھا ہمارا، کھانا بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے۔ مہذب کہتے ہی اس کو ہے، سویلائز ہوتے ہی وہ ہے کہ جن کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے جو بائیں ہاتھ سے کھایا جاتی ہے۔ لیکن جب جہنم آتی ہے، جہنم میں داخلہ ہوتا ہے تو کیفیت ہوتی ہے ھذا فوج مقتحم معکم 38 اور 69 لا مرحبا بہم انہم صالوا النار۔ ایک جہنم میں قوم آتی ہے، جہنم کے اندر ان کو رہا جاتا ہے۔ کہتا بجائے اس کے کہ دوسری قوم کو دیکھ کے ذرا خندہ جبین ہو، ویلکم کرے ان کو، استقبال کرے ان کا، ان کے چہرے کے اوپر 100 قسم کے شکن پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں لا مرحبا بہم 38 اور 58 59 یہ آنے والی قوم ان سے پوچھتی ہے کہ ارے بڑا عجیب چیز، کالو بل انتم، کوئی ہوتے ہو کسی بھی جانتا پہن رہے ہیں سارے لوگ، بڑی عجیب بات۔ کل تک تم ہماری تقلید میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، آج تمہاری بھی یہ کیفیت ہے، بل انتم، کہیں گے ہاں ہم لا مرحبا، لعنت ہے، ہمارے لیے کوئی خوشائند مقام نہیں ہے ہمارے پاس۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، کیا بات، یہ جہنم جس میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں تم نے ہمارے لیے پہلے سے ہی تیار کر، کیا
ہم تو وہاں بھی فالوور تھے، ہم یہاں بھی فالوور تھے۔ دیکھا آپ نے یہ جو پائنیئر ہوتے ہیں غلط تہذیبوں کے دنیا کے اندر، تو کیا کرتی ہیں پھر وہ قومیں؟ یعنی اپنے لیے تو تم نے تیار کرنا ہی تھا، تب تو وہ بنا، ہمارے لیے تم نے یہ جہنم تیار کرنا تھا۔ ہاں، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے کیا ہمارے پروردگار، جس قوم نے یہ جہنم ہمارے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا اسے دگنا عذاب آئے۔ ہم تو عذاب میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو اکہرا عذاب، اور یہ قوم کے جس نے ہمارے لیے یہ جہنم تیار کر رکھا تھا اسے دگنا عذاب دے۔ ایک ان کے اپنے جرائم کا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی انہوں نے اس راستے کے اوپر ڈال دیا، ان کو دگنا عذاب۔ یہ ہے 38/58-60، اور جواب اس کا آتا ہے 7/38-39۔ کیا بات ہے! پھر میں بتا دوں کہ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک تہذیب کی حامل قومیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ سب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، ایک ہی ہیں ہم، یگانگت اتنی ان کے درمیان ہوتی ہے۔ تباہی کے زمانے میں پھر کلما دخلت امت لعنت اختہا، جہنم کی کیفیت یہ کہ جب انہی جیسی قوم اس جہنم میں پھر آتی ہے تو یہ قوم اس پہ لعنت بھیجتی ہے، وہ اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں، دوستی کے کرینے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا دارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ یہ ساری قومیں جتنی بھی مشترک ہوتی ہیں اپنی آئیڈیالوجی اور تہذیب و تمدن میں، ساری اکٹھی جہنم کے اندر آ جاتی ہیں۔ قالت اخراہم لأولاہم، یہ جو بعد میں آنے والی ہیں انہیں جو پہلے جہنم میں گری ہے ان کے متعلق کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار یہ آ رہی ہے وہ قوم جس نے ہمیں بھی تباہ کیا تھا، ہمیں بھی بہکا دیا تھا، غلط راستے پہ ہم کو ڈال دیا تھا، یہ آ رہی ہے وہ قوم، سنیے فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں دگنا عذاب۔ سن لیا آپ نے؟ خدا کی طرف سے جواب سنیے عزیزان مان، قال لکل سے، سب کے لیے دگنا عذاب۔ بڑی بات کہہ گیا، ٹھیک ہے، ان کا تو یہ ضرور تھا کہ انہوں نے تمہیں بہکایا اپنی مفاد پرستیوں کے لیے، تمہاری غلطیوں کا بھی کچھ خمیازہ یہ دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تم ان کی تقویت کا سامان نہ بنتے تو یہ ایسا کچھ کرتے کس طرح سے، اس لیے تمہیں بھی دگنا عذاب۔ ان کے دماغ میں جو فرعونیت اور جفناک بھرا گیا، کون تھا اس کا ذمہ دار؟ تم اس کے ذمہ دار۔ کیفیت تو یہ ہے ان خداؤں کی کہ این خدا تا سجدہ اش کردی خدا، ان کی خدائی تمہارے سجدوں کے سہارے قائم تھی، کیوں یکے اندر قیام آئی فنا، تم اگر ان کے سجدوں سے انکار کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ان کی ہستی کی ہستی یہ خود ختم ہو جاتے، تم نے انہیں یہ کچھ بنایا۔ عزیز عالمان، عزیز چیز قرآن کہہ جاتا، انہیں کہتا ہے کہ تمہارے مکر و فریب نے ان عوام کو بہکایا، انہیں کہتا ہے کہ تم بھی پر یہ ذمہ نہیں ہوتا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ بھیڑوں کی طرح تم آنکھیں گوتھیاں نیچے کیے ہوئے لٹکائے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے دوسرے کی آواز کے اوپر چلتے چلے جاؤ؟ غور اور فکر، تدبر اور تعقل، سمجھ سوچ کے راستہ اختیار کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے۔ دو ہی آیتیں آگے چل کے عزیزان من تقلید کی بات آتی ہے۔ بدترین جرم قرآن کی روح سے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، افراد کا کسی کے پیچھے چلنا، اقوام کا دوسری اقوام کے پیچھے چلنا، آنکھیں بند کر کے چلنا۔ اور میں کہتا ہوں جہنم تو یہی شروع ہو گیا۔ سب سے بڑی چیز جو وجہ شرط انسانیت ہے وہ تو عقل و فکر ہے۔ یوں ہی آپ نے اپنی عقل فکر کے دیوں کو گل کیا اور دوسرے کے پیچھے آنکھیں باندھ کے چلے گئے، جہنم تو یہی سے شروع ہو گیا آپ کا۔ اور پھر یہ چیز کہ تمہیں بھی دگنا عذاب، کتنی بڑی چیز کہ اگر تم اپنی عقل و شعور سے کام لیتے
اندھا دھن ان کے پیچھے نہ چلنا شروع کر دیتے. ان کے پاس کون سی قوت تھی جو یہ اتنی تباہیاں مچا دیتے؟ تم ان کی قوت کا راز بنے. قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ. اس لیے لِكُلٍّ سَيْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. بات ساری یہ ہے کہ تم جذبات میں آگے یہ سارا کچھ کرتے چلے گئے. اگر علم و بصیرت سے کام لیتے تو یہ کیفیت کبھی نہیں ہوئی. وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اس وقت میں پھر ان سے کہیں گے کہ دیکھ لیا تم نے, ہمیں کہتے تھے کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہم تو صاحب بالکل معصوم و بے گناہ ہیں. آج دیکھ لیا نا, ہم سے تمہیں بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, سب چوری ہو جائے گی. عجیب چیز ہے عزیزان. ایک قوم کے اندر عوام اور ان کے رہنماؤں کی کیفیتیں جہنم کی. اقوام عالم میں وہ قومیں جو پائنیئر یا لیڈرشپ کا مقام حاصل کر لیتی ہیں دوسری قوموں کے لیے, ان اقوام کا باہمی مکالمہ جہنم کے. اس انداز سے قرآن بات بیان کر جاتا ہے. جہنم وہ تباہی ہے جو غلط نظام کے نتائج جب سامنے آتے ہیں قوموں کے, تو جو اس وقت اس کی حالت ہوتی ہے وہ جہنم ہے. اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو تان دیتے ہیں, ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں ان تباہیوں کا. اور قرآن کس طرح تجزیہ کر کے رکھ دیتا ہے کہ نہیں صاحب, نہ تنہا یہ رہنما جو ہے, لیڈر جو ہے, آگے چلنے والے جو ہیں وہی ذمہ دار ہوتے ہیں, نہ تنہا پیچھے چلنے والے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ دونوں مل کے اس تباہی اور اس عذاب کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لیے ان کے اعمال کی جو سزا ہے, جو نتائج ہیں, وہ سب کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ تھی ہم سے سورہ بقرہ کی آیت 166. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی, وما هم بخارجین من النار. یہ جہنم سے نکل نہیں سکے. ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے, ذمہ داری ڈال کر, کوشش کر کے کہ دوسرے کو ذمہ دار قرار دے دیں, ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. طریقہ کیا تھا؟ بات وہاں سے شروع کی تھی کہ اندادم من دون اللہ نہ بنا دو. یہ جو خدا کی ملکیتیں ہیں ان میں انسانوں کو مالک نہ بناؤ. وہ عزیزان من حکمرانی کی قوت ہو یا دولت کے اوپر اقتدار اور اختیار کی قوت ہو, یعنی معاشی ہو, قرآن کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر قوت ہی کوئی حاصل نہیں. انل حکم الا للہ, حکومت ہے تو خدا کے قوانین. ملکیت ہے رزق کے چشموں کے اوپر تو خالص خدا. وہاں سے بات شروع کی تھی 164. یہاں یہ مکالمہ بیان کرنے کے بعد کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے نو انسانی, آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کیا تجید ہے جس سے کہ یہ جہنم نہیں سے پیدا ہوتا, جنت تو جنت ہوتی ہے. پھر الناس سے کہا گیا عزیزان, پوری انسانیت کو پھر ہے اے نو انسانی, تمہارے لیے ہم نے یہ سارے رزق کے سرچشمے جو ہے بہا دیے ہیں. کھاؤ جو کچھ بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے, زمین ہی ذریعہ رزق ہے عزیزان من, بنیادی ذریعہ رزق. اس سے کھاؤ حلالا طیبا. کیا بات, حلال طریق. کسی کا ناجائز قبضہ اگر کسی چیز کے اوپر ہو جائے تو وہ حلال رہتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے وہی خدا کی زمین خدا کے بندوں کی, رزق تمام انسانیت کے لیے. اب اس میں ریجیمنٹیشن نہیں. ایک رزق تو جیل میں بھی ملتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے جیل میں سب سے زیادہ سخت سزا جو ہوتی ہے, جس سے تیخ اٹھتا ہے, وہ قیدی کو کیا ہوتا ہے, اس کی مرضی کے مطابق کھانے کو نہیں ملتا, جیل والوں کی مرضی کے مطابق ملتا ہے. اور جیل تو خیر دور کی بات ہے, یعنی وہ جیل جسے ہم کہتے ہیں جیل میں تو ہم سب ہیں نہیں,
تلواروں والی جیل نہیں برادران عزیز، اپنے اپنے جذبات و خواہشات کی جیل جکڑے ہوئے ہیں ہم سب ان کے اندر۔ لیکن بہرحال روزمرہ کی زندگی میں آپ کو نہایت عمدہ چیز کوئی پسند ہے، اچھی سے اچھا کھانا، پلاؤ، کوئی گڑ بھی، صبح کو بھی وہی، شام کو بھی وہی، دوسرے دن صبح کو بھی وہی، دوسرے دن شام کو بھی وہی، تیسرے دن ٹیم ہو جاتی ہے آدمی اور کہتا ہوں کوئی ڈالنا بولا کتنے آئے گا تو لے آؤ پیاسا میری جاتا، اور پھر آ گیا کھانا تو وہی سنا، وہ آواز دیتا ہے باورچی کے باہر کو دوڑتے ہیں۔ ایک آدھ وقت تو ٹال دیتے ہیں، میں نہیں پوچھو، لیکن اس کے بعد عزیزان من قرآن حلال تو یہ سب چیزیں ہیں تو خدا کی طرف سے ملتی، لیکن اس حلال میں سے طیباً جو تمہیں خوش آئند ہو انہیں، نو ریجیمنٹیشن۔ قرآن کے نظام معاشی کے اندر یاد رکھیے عزیزان من، ریجیمنٹیشن نہیں، ہمارے ذیل سب کے لیے ہے، انڈیویجول ٹیسٹ کا خیال میں رکھتا ہے، ذوق جو ہے انفرادی اس کی پرورش بھی ہوتا ہے۔ حلال ہے، ذاتی ملکیت نہیں رزق کے اوپر، ہر ایک کے لیے سواء للسائلین، جتنی کسی کی ضرورت ہے سب کے لیے موجود ہے، اس میں سے انتخاب تم کر سکتے ہو اپنے اپنے ذوق اور مزاج اور ٹیسٹ کے مطابق۔ جہاں بھی قرآن نے حلال کہا ہے تو آج طیباً کہا ہے، حلالن طیباً۔ دیکھا کیسے فرق ہوتا چلا جاتا ہے کمیونزم میں اور قرآن کے نظام ربوبیت کے اندر، نو ریجسٹمنٹیشن۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ کہاں آ گیا یہ شیطان، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ سمجھ لیا نا کہ یہ شیطان کیا ہے، وہ جو مما فی الارض کو الناس کے لیے نہیں رکھتا، جو اسے حلال کو حلال نہیں رہنے دیتا، حرام کر دیتا، جو حلال میں سے بھی دیتا ہے تو طیب طریق کے اوپر تمہیں نہیں دیتا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ انہ لکم عدو مبین، یہی تھا نا وہ کہ جس نے تمہیں جنت سے نکال دیا تھا، وہ جنت جس کے متعلقات آتے فکلوا منہا رغدا حیث شئتم، کہ جہاں کسی کو بھوک لگے جو چیزیں آئے وہاں سے کھاؤ، یہ جنت تھی، وہاں سے نکالا تھا تو کہا تھا نا کہ یہ شیطان نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے۔